بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید: کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو دین و مذہب عطا فرمایا ہے، اس دین و مذہب کی ایک بڑی خوبی اور شان یہ ہے کہ یہ اپنے ماننے والوں سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ سب لوگ ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیر خواہ بن کر زندگی گزاریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: الدین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام. سارے اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ہم نوا ہیں، ہمدرد ہیں. قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. تمام ایمان والے مرد، تمام ایمان والی عورتیں، ان کا آپس میں اخوت اور بھائی چارگی کا رشتہ ہے. ظاہر سی بات ہے، جب سارے اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو انہیں ایک دوسرے کا ہمدرد بھی ہونا چاہیے، خیر خواہ بھی ہونا چاہیے. ایک دوسرے کی کامیابی سے خوشی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی ناکامی سے رنج اور ملال ہونا چاہیے. اگر ہمارا مسلمان بھائی نیکی کی راہ پر چل رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اگر گناہ کی راہ پر چل رہا ہے تو اس کو روکنا چاہیے. یہ ہمارے دین و مذہب کا تقاضا ہے، اور اہل ایمان کا آپس میں جو رشتہ ہے اس کا بھی یہی تقاضا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے پوری امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا سورہ نساء میں: کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. چوتھے پارے میں اللہ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، دنیا کی سب سے بہترین جماعت تمہاری جماعت ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے ساری انسانیت کی بھلائی کے لیے تمہیں پیدا فرمایا، اور وہ بھلائی کیا ہے؟ تمہاری صفت اور خوبی کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم ایک دوسرے کو بھلی باتوں کا حکم دو، ایک دوسرے کو برائیوں سے روکو. اسی طرح قرآن کی دیگر آیتوں میں بھی اس بات کی تعلیم دی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو تعلیم دی کہ سب لوگ ایک دوسرے کے خیر خواہ بن کر زندگی گزاریں، ایک دوسرے کو نیکیوں کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد گرامی ہے: من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. تم میں سے کوئی شخص کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو دیکھ کر منہ نہ موڑ لے، خاموش نہ رہے. کیوں؟
اس لیے کہ مذہب اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ ہم اپنا دیکھیں تم اپنا دیکھو۔ عام طریقے پر لوگ اسی مزاج کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ بطور خاص موجودہ زمانے میں یہ کلچر پروان چڑھ رہا ہے اور یہ سوچ بالکل عام ہو رہی ہے، تجھ کو میری کیا پڑی، جا تو اپنی راہ لے، جو میری منزل ہے نہ سے وہ تیری منزل نہیں۔ یعنی ہر شخص کو اپنے طور سے آزاد زندگی گزارے، یہاں تک کہ بیوی کیا کر رہی ہے شوہر کچھ نہ بولے، شوہر کہاں جا رہا ہے بیوی روک ٹوک نہ کرے، بچے کیا کر رہے ہیں ماں باپ پوچھ نہیں سکتے۔ یہ مغربی تہذیب ہے، یہ غیر اسلامی سوچ ہے، اور یہی سوچ اتنی عام ہو گئی ہے کہ اب مسلمان معاشرے میں بھی سرایت کر چکی۔ اب آپ دیکھ لیجئے، ایک وقت تھا، ماحول ایسا تھا، آج سے بہت زیادہ نہیں 20-25 سال پہلے گلی محلے میں کوئی بچہ شرارت کرے تو گلی محلے کے ہی کوئی بزرگ دیکھ لیں تو اس کو منع کرتے تھے۔ بچے آپس میں بیٹھ کر معمولی درجے کا کوئی جوا اور سٹا کھیلیں اور گلی محلے کا کوئی بزرگ آ جائے تو اس کو دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ بچے ایک دوسرے کو گالی دیں، برا بھلا کہیں، گلی محلے کی کوئی خالہ سن لے تو وہ ان کو نہ صرف یہ کہ روکتی اور ٹوکتی تھی بلکہ باضابطہ اس بچے کے گھر جا کر اس کے ماں باپ کو بتاتی تھی۔ بچہ اسکول میں کوئی شرارت کرتا تھا تو ٹیچر اس کو روکتے بھی تھے، سزا بھی دیتے تھے، اور اس کے والدین کو بلا کر ان کو خبر بھی کرتے تھے کہ تمہارا بچہ کیا حرکت کر رہا ہے۔ اسی طرح مشترکہ خاندان کے تحت لوگ رہتے ہیں تو کسی کا بھی بچہ کوئی شرارت کرے لیکن گھر کا کوئی سرپرست اس کو دیکھ لے تو وہ اسے اپنا بچہ سمجھ کر سمجھاتا بھی تھا، روکتا اور ٹوکتا بھی تھا۔ مسجد میں کوئی بچہ شرارت کرے تو کوئی بھی شخص اس کو منع کر سکتا تھا، یہاں تک کہ اس کے ماں باپ کو معلوم پڑ جائے تو وہ کہتے بھی تھے کہ تمہیں اس کو صرف روکنا ٹوکنا نہیں تھا بلکہ اس کو 1-2 تماچا بھی لگانا تھا۔ یہ ایک مزاج تھا، اب مزاج بدل گیا ہے، سوچ تبدیل ہو گئی۔ اب ہر ایک یہ کہتا ہے تم بولنے والے کون، تم روکنے ٹوکنے والے کون، میں یہ عمل کر رہا ہوں تو تمہارا کیا۔ صاف لفظوں میں تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ۔ لوگ کہتے بھی ہیں تمہیں ہماری قبر میں نہیں جانا یا ہمیں ان کی قبر میں نہیں جانا، اس لیے وہ اپنا دیکھے ہم اپنا دیکھیں۔ یقین جانیے یہ سوچ اسلامی سوچ نہیں ہے، یہ سوچ دینی مذہب کی سوچ نہیں ہے کہ ہر شخص اپنے طور سے زندگی گزارے، کوئی کسی کو منع نہ کرے۔ آپ غور کیجئے، ایک کارخانہ ہے جہاں بہت سارے مزدور کام کر رہے ہیں، ایک فیکٹری ہے جہاں بہت سارے ملازمین کام کر رہے ہیں، ہر جگہ کچھ ملازمین اور مزدوروں کے اوپر کوئی ایک ذمہ دار مسلط ہوتا ہے۔ اسکول میں بچے پڑھ رہے ہیں تو ایک استاد ان کے اوپر نگرانی کرتا ہے، اور جہاں جہاں یہ نظام ہوتا ہے وہاں صحیح انداز میں کام چلتا ہے۔ اگر مزدوروں کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے، جس کا من چاہے آئے، جس کا من چاہے نہ آئے، کوئی وقت پر آئے، کوئی تاخیر سے آئے، کوئی اچھا کام کرے، کوئی خراب کام کرے، کوئی کام کرتے کرتے سو جائے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ رہے تو کچھ دنوں میں وہ کارخانہ، وہ فیکٹری بند ہو جائے گی۔ روکنا ٹوکنا ضروری ہے، جہاں روک ٹوک ہوگی وہاں سے خرابیاں کم ہوں گی، اچھائیاں بڑھیں گی، اور وہاں کا معاشرہ پاکیزہ معاشرہ ہوگا۔ اور جس گھر میں روک ٹوک نہیں ہوگی، جس معاشرے میں لوگ اچھائی کو اچھا نہیں سمجھیں گے، برائی کو برا نہیں سمجھیں گے، نیکی کرنے والوں کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، برائی کرنے والوں کی حوصلہ شکنی نہیں کریں گے،
پھر اس سماج اور معاشرے میں کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکے گی، وہ سماج اور معاشرہ کبھی بھی پاکیزہ نہیں ہو سکتا، کامیاب نہیں بن سکتا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ تم اس طرح زندگی گزارو کہ خود بھی نیک کام کرو، دوسروں کو نیکیوں کا حکم دو، خود بھی برائی سے بچو اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے کوئی شخص کسی گناہ اور برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکنے کی کوشش کرے۔ پھر آپ نے فرمایا ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو پھر زبان سے روکے، زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہ ہو، اتنا کمزور ہو کہ اس جگہ وہ بول بھی نہیں سکتا، تو آپ نے فرمایا اپنے دل میں اس برائی کو برا سمجھے۔ اور یہ کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، دیکھو یہ ایمان کا بالکل آخری درجہ ہے، یعنی جس کے دل میں ایمان معمولی سا بھی باقی ہے، اور جو ایمان کے بہت سارے درجات میں بالکل آخری درجے اور پائدان پر ہے، جب بھی وہ کسی برائی کو دیکھے گا تو وہ دل میں اس برائی کو برا سمجھے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے اور اس کے دل میں خیال بھی نہ گزرے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے، اسے افسوس بھی نہ ہو، تو پھر ایسے شخص کو اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے کہ میرے دل میں ایمان بھی باقی ہے کہ نہیں۔ یہ مطلب ہے حدیث شریف کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک بڑی اچھی مثال دی۔ جیسے ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھائی جیسے ہم اپنی جنت بنانے کے ذمہ دار ہیں، دوسروں کی جنت کے ذمہ دار تو نہیں، ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، دوسروں کی فکر کیوں کریں؟ ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھی ایک مثال کے ذریعے سے واضح فرمایا اور بڑی آسان مثال دی۔ فرمایا دیکھو معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو نیکی کی راہ پر چلتے ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو زکوٰۃ اور صدقہ دے رہے ہیں، جو روزہ رکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، حیا اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جو بندوں کے بھی حقوق ادا کر رہے ہیں، اللہ کے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں، جن کے اخلاق اچھے ہیں، جن کا کردار بلند ہے، جن کی زبان میٹھی ہے، جو وعدے کے سچے ہیں، جو امانت دار ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں۔ اسی معاشرے میں کچھ لوگ اس کے بالکل برعکس ہوتے ہیں، جو بے نمازی ہیں، جو سنتوں پر عمل نہیں کرتے، جو سال بھر گزر جائے قرآن نہیں کھولتے، جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، اولاد کی اچھی تربیت نہیں کرتے، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، جو تجارت کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، امانت دی جائے خیانت کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں وعدہ پورا نہیں کرتے، جو بدنگاہی میں بدکاری کے گناہ میں مبتلا رہتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اب کچھ لوگ نیک ہیں، کچھ لوگ برے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کشتی ہے، 2 منزلہ کشتی، اوپر نیک لوگ سوار ہیں، نیچے گناہگار لوگ سوار ہیں، پینے کا پانی اوپر رکھا ہوا ہے۔ اب کشتی سمندر میں چل رہی ہے، پینے کے پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو نیچے کے لوگ اوپر جاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں۔ اب کشتی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، جب بھی نیچے کے لوگ اوپر جاتے ہیں سب کو ہٹا کر بچا کر جاتے ہیں، جانے آنے میں ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس لیے نیچے والوں نے کیا پلان کیا، انہوں نے مشورہ کیا، پانی پینے کے لیے بار بار اوپر جانا پڑ رہا ہے جبکہ اتنا سارا پانی سمندر میں موجود ہے، اگر ہم لوگ ایسا کر لیں کہ نیچے سمندر سے پانی حاصل کرنے کے لیے اپنی کشتی میں ایک چھوٹا سا سوراخ کر لیں تاکہ اس میں سے پانی آتا رہے، ہماری پانی کی ضرورت پوری ہو جائے، بار بار اوپر جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اب یہ نیچے کے لوگ پلان کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوپر والوں کی کیا ذمہ داری؟ یہی جو ہم لوگ سوچتے ہیں بھائی وہ اپنا کام جانے ہم اپنا کام جانے،
ان کو جو کرنا ہے کرے، ہم کو جو کرنا ہے وہ کریں گے۔ ان کی قبر میں ہم کو نہیں جانا، ہماری قبر میں ان کو نہیں جانا۔ کیا ہوگا؟ نیچے کے لوگ جب کشتی میں سوراخ کریں گے تو سمندر کا پانی کشتی میں آئے گا، اور پانی آئے گا تو رکے گا نہیں، اور جب پانی کشتی کے اندر آتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے، اور جب کشتی ڈوبے گی تو صرف نیچے والے غرق نہیں ہوں گے، اوپر والے بھی ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ جبکہ اوپر والوں کا کوئی قصور ہے؟ ان کی کوئی غلطی ہے؟ نہیں، غلطی نیچے والوں کی ہے، لیکن اس کا اثر اوپر والوں تک پہنچ کر رہے گا۔ اور اوپر والوں کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے نیچے والوں کو اس غلط کام سے، اس غلط ارادے سے روکا نہیں۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی بیان فرمایا کہ دیکھو بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے ان پر اللہ کی لعنت برسی، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے، ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ عذاب آنے کی وجہ کیا تھی؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ بنی اسرائیل پر نبیوں کی زبانی لعنت برسائی گئی۔ کیوں؟ ہوتا یہ تھا کہ ایک شخص دوسرے کو کوئی گناہ کرتا ہوا دیکھتا تو اس سے کہتا اللہ سے ڈر اور اس برے کام سے باز آ جا۔ دوسرے دن پھر آ کر دیکھتا کہ وہ برا کام کر رہا ہے، اب اس کو منع نہیں کرتا، اسی کے ساتھ رہتا، اسی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، اسی کے ساتھ کھاتا پیتا، اسی کے ساتھ کام کاج کرتا۔ اس کو برا کام کرتا ہوا دیکھتا بھی تو بعد میں اس کو کبھی منع نہیں کرتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے فرمایا برے لوگوں کی صحبت سے اچھے لوگ بھی بگڑ گئے۔ دیکھو ایک سیب کی ٹوکری ہے، پورا سیب اچھا ہے، صرف ایک سیب خراب ہے۔ آپ اگر اس خراب سیب کو نکال کر پھینکو گے نہیں، ایک وقت تو آئے گا اس ایک خراب سیب کی خرابی پورے سیب کو خراب کر دے گی۔ کہتے ہیں نا ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی۔ تو ایسے ہی گناہگار گناہ کرتے ہیں، ان کے گناہ کی نحوست نیک لوگوں تک بھی پہنچتی، اور ایک وقت تو آتا ہے کہ اس نحوست کی وجہ سے نیک لوگ بھی نیکی کے کاموں سے محروم ہو جاتے ہیں، اور پھر سماج اور معاشرے میں گناہ پھیلتا جاتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ نیکی کی راہ پر چلنے والے گناہگاروں کو گناہ سے باز رکھنے کی کوشش نہیں کرتے اور ان کو بھی نیکی کی دعوت نہیں دیتے۔ جیسے ہم لوگ سردی کا زمانہ ہے، صبح کے وقت وہ آنکھ کھلتی ہے، تھوڑے موڑے لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں آٹے میں نمک کے برابر۔ ابھی تو حال یہ ہے سردی سخت ہے تو شہر کی اطراف کی اور مضافات کی کتنی مسجدوں میں مالیگاؤں میں نماز نہیں ہو رہی، کوئی پہنچ ہی نہیں رہا ہے، کئی دن نماز کا ناغہ ہو جا رہا ہے۔ مالیگاؤں کا یہ حال ہے۔ ایک مسجد کا ویڈیو وائرل ہوا فجر کی نماز میں، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے ایک آدمی ان کے پیچھے نیت باندھ کر کھڑا۔ یہ حال ہے شہر مالیگاؤں۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کہ نمازی حضرات بے نمازیوں کو نمازی بنانے کی فکر نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے۔ گھر کا سربراہ صبح فجر کے وقت اٹھتا ہے، وضو بناتا ہے اور مسجد کی طرف چل پڑتا ہے، وہ نہ بیٹے کو اٹھاتا ہے، نہ بیٹی کو بیدار کرتا ہے، نہ بیوی کو کہتا ہے کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے نماز پڑھ لو۔ وہ آہستہ سے دروازہ بند کرتا ہے، اپنا بلینکٹ دوسرے بچوں کے اوپر ڈال دیتا ہے تاکہ ان کو سردی نہ لگے، اور خاموشی سے نکل کر مسجد آ جاتا ہے، زبان حال سے کہتا ہے میں تو چلا اپنی جنت بنانے، تم جاؤ سب کے سب دوزخ میں۔ جبکہ اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز کی پابندی کرو۔ دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے لوگو ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ لیکن آج ہم لوگوں نے یہ کام چھوڑ دیا۔ دوست و احباب بیٹھے ہوتے ہیں، نماز کا وقت ہوا، 5 دوستوں میں کوئی ایک نمازی ہوتا ہے تو وہ اپنے دوستوں سے کہتا ہے تم لوگ بیٹھو میں آتا نماز پڑھ کے،
یا دوست بھی اس کو کہتے ہیں تو نماز پڑھ کر جب سے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، یہ حال ہے۔ کوئی کسی کو روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ برائیوں کا گراف بڑھ رہا ہے، نیکیوں کا گراف کم ہو رہا ہے۔ برے لوگوں کی کثرت ہو رہی ہے، نیک لوگوں میں کمی آ رہی ہے۔ اور جب برے لوگوں کی کثرت ہو جائے گی تو پھر اللہ کا عمومی عذاب آئے گا، تو پھر اس میں نیک لوگ بھی مبتلا ہو جائیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے درمیان نیک لوگ موجود ہو پھر بھی اللہ کا عذاب آ جائے اور ہم سب ہلاک کر دیے جائیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ہاں، جب برائی غالب آ جائے گی اور نیکی مغلوب ہو جائے گی، جب برے لوگوں کی کثرت ہو جائے گی اور نیک لوگوں کی کمی ہو جائے گی، اس وقت تو اللہ کا ایسا عذاب آئے گا جس میں صرف گناہگار مبتلا نہیں ہوں گے، نیک لوگ بھی ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اس لیے عزیزان گرامی، ہم سب اپنی اس دینی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ اسی کو عام لفظوں میں کہا جاتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو نیکیوں کا خوگر بنائیں اور دوسروں کو نیکیوں کی تعلیم دیں۔ ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ قیامت کے دن ہم سے اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے اپنی اس ذمہ داری کو کہاں تک نبھایا، اور جو لوگ اس ذمہ داری میں کوتاہی برتیں گے کل قیامت کے دن انہیں اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اب جب یہ بات بتائی گئی کہ ہمیں دوسروں کو بھلائی کی دعوت دینی ہے، گناہ سے روکنا ہے، تو اس کے بارے میں بنیادی طریقے پر ایک ہدایت یہ بھی سمجھ لیں اور جان لیں کہ کیسے روکنا ہے۔ ایسے نہیں کہ نماز پڑھنے آ رہے ہیں اور کسی کو بولتے آ رہے ہیں، چلو تم بھی نماز پڑھنے، مسلمان ہے کہ نہیں، کچھ ایمان بچا ہے کہ نہیں، مسجد نہیں چلیں گے تو کیا کہیں اور جائیں گے۔ ایسے نہیں، تمہاری شان گھٹ جاتی یا رتبہ گھٹ گیا ہوتا، جو غصے سے کہا تم نے وہی ہنس کر کہا ہوتا۔ جو بات سختی سے کہی جائے وہ اثر انداز نہیں ہوتی، نرمی سے کہی جائے تو اثر کر جاتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں تھوڑے پڑھے لکھے دیندار ہوتے ہیں، تو ان کی نگاہ میں سب گناہگار، بدکار، فاسق و فاجر ہوتے ہیں، لہٰذا وہ دوسروں کو روکتے اور ٹوکتے بھی ہیں تو ایسے خراب انداز میں کہ گناہگار اور زیادہ گناہ کا عادی ہو جاتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی بہت دن بعد مسجد میں آیا تو بعض لوگ کہتے ہیں، کیوں آج 14ویں کا چاند کدھر سے نکل آیا۔ کوئی روزہ رکھ لے تو اس کو ٹوکتے، کوئی حج کرنے چلے تو کہتے ہیں دیکھو 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو۔ یہ اس طرح کے جملے یہ اسلامی تعلیم نہیں۔ کسی کو روکنا اور ٹوکنا ہو تو کیسے؟ پہلے یہ سوچے کہ اللہ نے مجھے نیکی کی توفیق دی، یہ اللہ کا کرم ہے، اگر وہ مجھے ایمان اور نیک اعمال کی توفیق نہیں دیتا تو میرے لیے بھی یہ ممکن نہیں تھا، تو اس پر اللہ کا شکر ادا۔ دوسرے جب کسی کو دعوت دے تو یہ سوچے کہ میرا کام کوشش کرنا ہے، نیکی کی ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، یہ میرا کام نہیں۔ تیسرے یہ کہ طریقہ کار اچھا ہو، نرمی والا ہو، ہمدردی والا ہو، شفقت والا ہو۔ دیکھیے اللہ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا جاؤ فرعون کے پاس اور اس کو نیکی کا حکم دو، اس کو گناہ سے روکو، تو اللہ نے فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اے موسیٰ اور ہارون جب فرعون کے پاس جانا اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، سختی کے ساتھ بات مت کرنا کہ فرعون تو ہے کون، تیری اوقات کیا ہے، تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، ابھی خدا کا عذاب آئے گا تو ہلاک کر دیا جائے، یہ نہیں کہنا، نرمی کے ساتھ اس کو سمجھانا۔ غور کیجئے مفسرین لکھتے ہیں اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کو پتا تھا کہ فرعون دریا میں غرق ہو کر مرے گا، خدائی کے دعوے کے ساتھ ہلاک ہو جائے گا، اور فرعون نے معمولی گناہ نہیں کیا تھا، اس نے خود خدائی کا دعویٰ کر دیا، پھر بھی اللہ اپنے نبیوں سے کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس جانا تو نرمی کے ساتھ اس کو سمجھانا۔ تو ہر داعی، ہر مبلغ اور ہر سمجھانے والا مسلمان یہ بات سمجھے کہ وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سے بڑا نہیں ہے، اور جس گناہگار کو سمجھانے جا رہا ہے وہ فرعون سے زیادہ برا نہیں ہے، یہ احساس رہے، نرمی کے ساتھ دعوت دی جائے۔
آج کے موجودہ زمانے میں جو دعوت و تبلیغ کی محنت ہے اس کا یہی مقصد ہے، جو اجتماعات ہوتے ہیں ان کا یہی مقصد ہے، جو خانقاہوں میں اولیاء اللہ بزرگان دین بیٹھ کر لوگوں کو سمجھاتے ہیں وہ بھی یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں، مؤذن اذان دیتا ہے اس کا بھی یہی مقصد ہے، امام نماز پڑھاتا ہے وہ بھی یہی کام کر رہا ہے، کوئی مضمون لکھ رہا ہے وہ بھی یہی کام کر رہا ہے، کوئی بیان کر رہا ہے وہ بھی یہی کام کر رہا ہے۔ تو لوگوں کو برائیوں سے روکا جائے، نیکیوں کی دعوت دی جائے، اس کے لیے جو بھی مناسب راستہ آپ اختیار کر سکتے ہیں کریں اور اپنی ذمہ داری کو پورا کریں، تو انشاءاللہ سماج اور معاشرے میں نیکیاں عام ہو جائیں گی، گناہ مٹ جائیں گے، اور جب نیکیاں عام ہوں گی تو اللہ کی رحمت نازل ہوں گی، اللہ کا عذاب ہٹ جائے گا، ہم دنیا میں بھی سرخرو اور کامیاب ہو جائیں گے، اور آخرت میں بھی نجات ہمارا مقدر ہوگی۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق